ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جنتی جنت میں پسندیدہ زندگی گزاریں گے۔ فی جنت عالیہ وہ جنت کے عالی مقام میں ہوں گے، قطوفہا دانیہ جس میں گچھے لٹک رہے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اہل جنت کو جنت میں حکم ہوگا کھاؤ پیو، اس لیے کہ جو تم نے دنیا میں روزے گزارے ہیں۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایام خالیہ سے مراد ماہ رمضان کے روزے ہیں، کہ جو دنیا میں تم نے روزے رکھے ہیں، اب اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت کے عالی شان محل عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ کریم جنت عطا فرمائے گا۔ مزید دوسری جگہ ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اور میں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اور روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اچھی بات کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ السائحون سے مراد صائمین ہے، روزہ دار، روزہ رکھنے والے، والصائمین والصائمات، قرآن نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اور ماہ رمضان میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ فرمائے یہ تعلق باللہ کا قوی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بندے کا قائم ہو جاتا ہے۔ روزے میں اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق بنتا ہے۔ آج ہر بندہ کوشش کرتا ہے دنیا میں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کیا ہو، تعلق ہو، بڑے آدمی کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، کوئی سیاسی بندے کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اس لیے کہ کبھی کام پڑ جائے تو وہ ہماری مدد کر سکے، ہمارا آنا جانا ہو۔ اب آپ بتائیے کہ روزے کی یہ شان ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ایمان بالغیب، اور نمبر 3 امانت۔ ان تینوں چیزوں کو، کہ یہ تینوں چیزیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اخلاص روزے کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں یہ ظاہراً کی جاتی ہیں۔ نماز سب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے۔ زکوٰۃ بندہ دیتا ہے، سب کے سامنے دی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ حج ہے، سب کے سامنے کیا جاتا ہے، ظاہراً حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رہتا ہے، یہ کسی اور کو پتہ نہیں لگتا، یہ بندے کو پتہ ہے، رب کو پتہ ہے۔ اور روزہ دار ہونے کے لیے کسی کو بتانا پڑتا ہے جی میں روزے سے ہوں، اس وجہ سے اس عبادت کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان بالغیب، کہ بغیر دیکھے ایمان لانا۔ اب بندے نے رب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن رب کا حکم ہے کہ روزے رکھو، تم پہ روزے فرض ہیں، اور بغیر دیکھے رب کے لیے روزے رکھ رہا ہے، تو اس میں ایمان بالغیب کی وجہ سے بندے کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔
اور نمبر 3 رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی کے لیے امانت کا ہونا۔ اب چونکہ روزہ دار روزہ رکھ کر پھر اس کے اندر وہ خیانت نہیں کرتا، اکیلا بیٹھا ہے، دوستوں سے چھپ کے بیٹھا ہے، اپنے بچوں سے چھپ کے بیٹھا ہے، گھر والوں سے چھپ کے اکیلے تنہا کمرے میں بیٹھا ہے، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گلاس کی طرف اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیانتداری کا کام کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امانت رب کی جو بندے کے پاس ہے، روزہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو اب اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔